کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنا، اس کی مدد کے لیے چلنا، ایک مسجد میں 1 مہینے کے اعتکاف سے افضل اور بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اجر و ثواب کے لحاظ سے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین لوگ وہ ہیں، بہترین انسان وہ ہیں جو انسانوں کے کام آتے ہیں۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو ناظرین کرام، سامعین محترم، انسانیت کی خدمت اور بالخصوص ضرورت مند، مستحق، معذور، بیمار، بیوہ، یتیم، معاشرے کے اندر جو مستضعفین ہوتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے کام آنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کرنا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا، ان کے پاس بیٹھنا، یہ بڑا ہی خیر کا کام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم میں آپ سے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق کیا ہے؟ اللہ کا عیال ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تو عیال سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، سبحان اللہ۔ لیکن اس مخلوق سے اس کو اس قدر پیار ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے کسی کو اپنے کنبے، قبیلے، غیر اور خاندان کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اللہ کو اس طرح کی محبت ہے اپنے بندوں سے۔ اور پھر فرمایا کہ ان بندوں میں سے جو بندے اور جو لوگ اللہ کی اس مخلوق سے محبت کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی اور دلجوئی کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے صرف نماز روزہ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے بندوں کو بھی جو ہے ان کے بھی کام آئیں، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کریں۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگ کون ہیں؟ جن سے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے۔ ایک اور موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الجامع کی یہ حدیث ہے کہ میرے نزدیک کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنا، آپ نے کوشش کی، پوری نہ بھی کر سکے تو آپ اس اجر کے مستحق ہو گئے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنا، اس کی مدد کے لیے چلنا، ایک مسجد میں 1 مہینے کے اعتکاف سے افضل اور بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اجر و ثواب کے لحاظ سے۔ کون فرما رہا ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی مسلمان کی ضرورت و حاجت پوری کرنے کے لیے کوشش کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ اور جو کسی مسلمان کی مدد کرنے چلا یہاں تک کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اگر آپ نے کوشش کی پھر بھی آپ کے لیے اجر ہے، اور اگر اس کی ضرورت پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، انسانوں پہ لرزہ طاری ہوگا، انسان پسینے کے اندر کہیں گلے اور کہیں منہ تک ڈوبے ہوں گے۔ محشر کا دن، حشر کا دن، قیامت کا دن، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جس دن اولاد والدین سے، والدین اولاد سے، بیوی خاوند سے، خاوند بیوی سے، ایک دوسرے سے لوگ بھاگ رہے ہوں گے، ہر ایک کو اپنی مصیبت پڑی ہوگی، کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اس دن انسان کے قدم ڈگمگانے سے بچ جائیں گے۔ کون سے انسان کے؟ جو انسان اس دنیا میں انسانوں کے کام آتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے میرے بہنوں بھائیوں، اپنے دائیں بائیں دیکھا کریں، اپنے دوست احباب میں دیکھا کریں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھا کریں، اور رشتہ داروں کی مدد کرنا صلہ رحمی بھی ہے اور انسانیت کی خدمت بھی ہے، دوہرا اجر ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، جو کسی انسان کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو اللہ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسروں کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جائیے، آپ کی حاجتیں اللہ پوری کر دے گا۔ اور جو کسی مسلمان کی تکلیف اور بے چینی کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف اور بے چینی کو دور کر دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دے جو اس دنیا میں دوسروں کی تکلیفیں اور بے چینیوں کو دیکھ کر تڑپ اٹھتے ہیں اور ان کی مدد کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما تاکہ قیامت کے دن ہماری تکلیفیں اور بے چینیاں تو دور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بڑی سعادت کی بات ہے۔ دراصل انسانیت کی خدمت اور انسانوں کے کام آنا، ضرورت مندوں کے کام آنا بڑی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ کسی کی حاجت پوری کر دینا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ کسی کی دلجوئی کر دینا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔
کسی کا پردہ رکھ دینا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. کسی کے عیب پہ ہم نے پردہ ڈال دیا، قیامت کے دن اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مرنے سے پہلے ہم سے وہ کام لے لے جن سے وہ راضی و خوش ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلوا علی صلوا علیہ